سے ثقلین شاہ صاحب نے جاں فشانی کے ساتھ اس انجمن کو چلایا. یقیناً اس میں صرف ثقلین شاہ صاحب ہی نہیں بلکہ انجمن کے ہر فرد نے اپنا اپنا حصہ ڈالا اور انجمن کو بہت اچھے طریقے سے چلایا. اور ہم نے کراچی کے تقریباً تمام تر پروگرام جہاں جہاں ہم پہنچ سکتے تھے ہم نے وہ سب کے کیے. بات یہ ہے کہ صرف ایک آدمی جو ہے وہ انجمن نہیں ہوتا, سب لوگ مل کے انجمن ہوتے ہیں. اس میں ثقلین شاہ صاحب کا حصہ کچھ زیادہ ہے, میرا اپنی جگہ پہ, مظفر حسین صاحب کا اپنی جگہ, حیدر نقوی صاحب کا اپنی جگہ تھا اور عاشق حسین صاحب کا اپنی جگہ حصہ تھا. لیکن یہ کہ یہ انجمن جس طریقے سے آگے بڑھی وہ سب آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہم نے پچھلے سالوں کے بنسبت اس سال کتنے زیادہ پروگرام کیے اور انجمن کی کتنی پذیرائی ہوئی. یقیناً پچھلے 2 سالوں میں جو 2 سال پہلے جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں نے جناب علی رضوی صاحب کے لیے بھی یہی کچھ الفاظ کہے تھے کہ انہوں نے انجمن کے لیے بہت کچھ کام کیا. لیکن بات صرف اور صرف اتنی سی تھی کہ انجمن جو ہے وہ لوگوں سے مل کے ہوتی ہے اور اس میں کوئی یہ لکھوا کے نہیں لاتا ہے کہ وہ ساری زندگی اس انجمن کا جنرل سیکریٹری رہے گا. لہٰذا آج آپ کے سامنے اس سے پہلے جو اعلان کیا سابق صدر صاحب نے, مظفر حسین صاحب نے, کہ جو 2 سال پہلے کابینہ بنائی گئی تھی آج میں اس کو تحلیل کر رہا ہوں اور انہوں نے کیبنٹ تحلیل کی. تو اسی طریقے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ مثال قائم ہو کہ کوئی آدمی انجمن کا یہ نہ سوچے کہ یار یہی 2-4 آدمی مل کے انجمن چلا رہے ہیں, ہمیں آگے بڑھنے کا موقع نہیں مل رہا, ہمیں کام کرنے کا موقع نہیں مل رہا. تو یہ جو آج میٹنگ رکھی گئی ہے, یہ جو میٹنگ سجائی گئی ہے, یہ جو کھانا رکھا گیا ہے, یہ جو میلاد رکھا گیا ہے, یہ سب صرف اور صرف اس لیے رکھا گیا ہے کہ آپ حضرات کو یہ پتہ لگے کہ آپ سب مل کے انجمن ہیں. نہ ثقلین شاہ صاحب پوری انجمن ہے, نہ وسیم رضوی پوری انجمن ہے, آپ سب ہیں ساتھ میں تو سب مل کے انجمن ہے. لہذا میری آپ سب سے گزارش ہے کہ جس طریقے سے آپ لوگوں نے پچھلے 2 سالوں میں ہمارے ہاتھ مضبوط کیے, ثقلین شاہ صاحب کے ہاتھ مضبوط کیے, اسی طریقے سے آپ لوگ اپنی جو کاوشیں ہیں ان کو جاری رکھیں اور اس انجمن کو آگے بڑھنے میں ہماری مدد کریں. اور میں آپ لوگوں سے یہ بھی ایک گزارش کروں گا کہ اگر آپ انجمن میں آ رہے ہیں تو آپ کی کوشش یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے ساتھ ایک فرد اور ایسا آئے اس انجمن میں شامل ہونے کے لیے کہ جس سے ہماری اسٹرینتھ میں اضافہ ہو, کیونکہ انجمنیں اسی طریقے سے بڑھتی ہیں, انجمنوں کے معاملات ایسے ہی بڑھتے ہیں اور انجمنیں ایسے ہی چلا کرتی ہیں. ہم نے کوشش کی تھی کہ جو 2 سال پہلے ہم نے علی رضوی صاحب کو اس منصب سے الگ کیا تھا اور ان سے کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ بحیثیت ایک ممبر کے انجمن میں چلے, لیکن شاید وہ ہماری بات کو اس طریقے سے نہ سمجھ پائے اور انہوں نے اس بات کو ذاتی طور پر لے لیا اور اس کے لیے وہ گھر بیٹھ گئے اور انہوں نے بہت سے ہمارے مخالفین کے ساتھ مل کر ہمارے کام کو خراب کیا. میں آج بھی اس بھری میٹنگ میں اعلان کرتا ہوں کیونکہ علی رضوی صاحب کو باقاعدہ ایک کارروائی کر کے انجمن کی کیبنٹ نے, انجمن کے لوگوں نے, انجمن کی جنرل باڈی نے, انجمن کے صدر نے, انجمن کے بانی نے, سب نے سائن کر کے ان کو اس بنیادی رکنیت سے انجمن کی فارغ کیا تھا. لہٰذا انجمن محمدی قدیم آج بھی اپنے اس فیصلے پہ قائم ہے کہ علی رضوی صاحب کے علاوہ جو باقی ممبران انجمن محمدی قدیم کے ٹوٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں ہم آج بھی باہیں پھیلائے ان کو ویلکم کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں, ہم اس کے لیے تیار ہیں. لیکن علی رضوی صاحب کی اس انجمن میں اب مزید کہیں کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ واضح اعلان میں اس لیے کر رہا ہوں کہ انہوں نے الذوالفقار نے یہ اعلان کروایا ابرار حسن صاحب کے تھرو کہ ہم ملنا چاہتے ہیں, تو میں ان کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ ہم علی رضوی صاحب آپ سے نہیں ملنا چاہتے. ہاں باقی جو حضرات آپ کے ساتھ موجود ہیں جن میں بہت سارے نام ہیں جو انجمن کے سینئر ممبران بھی رہے ہیں, اب یہ کہ انہوں نے پتہ نہیں کس نہج پہ جا کے کیا سوچنا شروع کر دیا کہ وہ انجمن سے الگ ہو گئے, جن میں اسلم محمود بلگرامی صاحب ہیں, مسعود حسین رضوی صاحب ہیں, ضیاء عباس صاحب ہیں, منظور حسین صاحب ہیں, عاصم کاظمی صاحب ہیں. میں تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر وہ انجمن کے بیٹرمنٹ کے لیے اور انجمن کی فلاح کے لیے سمجھتے ہیں
کہ ان کو اس انجمن میں شامل ہونا چاہیے، تو ہم ان کا مطلب ویلکم کریں گے، ان کو خوش آمدید کہیں گے اس انجمن میں۔ لہٰذا علی رضوی صاحب کی ہمارے پاس اب کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ ان کو باقاعدہ ایک کارروائی کر کے، تعلیمی کارروائی کر کے ان کو یہاں سے فارغ کیا گیا ہے۔ اچھا، ایک بات اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے انجمن کے بانی نے ایک وصیت نامہ ہمیں ہینڈ اوور کیا، مجھے اور ثقلین بھائی کو، جس میں انہوں نے لکھا کہ میں اپنی نجی مصروفیات کی وجہ سے، اپنے بڑھاپے کی وجہ سے شاید اب انجمن کے کام اس طریقے سے نہ کر پاؤں جیسے میں پہلے کرتا تھا، تو لہٰذا میں اس انجمن سے مطلب دور ہونا چاہتا ہوں، اور جہاں جہاں میری ضرورت پڑے گی میں وہاں کام کروں گا۔ تو میں نے وہ وصیت نامہ ان کو واپس کر دیا، یہ کہہ کر کہ بھائی ہمیں آپ کی ضرورت ہے، آپ ہمارے بزرگ ہیں، آپ ہمارے سر کا سایہ ہیں، آپ اس انجمن کے بانی ہیں، آپ کا ہونا ہمارے لیے صرف سایہ کے طور پہ ہی کافی ہے، آپ آئیں ہمارے ساتھ شرکت کریں، یہی ہمارے لیے بہت ہے۔ آپ چاہے کسی ایک پروگرام میں آئیں، چاہے ایک شب بیداری میں آئیں، چاہے ایک گھر کے پروگرام میں آئیں، لیکن آپ کا ہونا ہمارے لیے باعث افتخار ہے، اور ہم پہلے ہی بہت نام اٹھا چکے ہیں، اب ہم آپ لوگوں کی جدائی نہیں سہ سکتے۔ تو لہٰذا میں نے صرف جو باتیں کرنی تھیں وہ میں نے کر دی ہیں۔ انجمن کی کیبنٹ ڈیزالو ہو چکی ہے۔ 2 سال کی کارروائی یہ ہے کہ ثقلین شاہ صاحب نے جس طریقے سے انجمن کو چلایا، جس طریقے سے انجمن کو یہ کربلا لے کے گئے، اور لوگوں کو، جو لوگ کربلا ابھی تک نہ جا سکتے تھے، جو ان کی وجہ سے یہ وسیلہ بنے اور وہ کربلا کی زیارت کر کے آئے، یہ ان کا بہت بڑا کام تھا، کیونکہ بہت ساری انجمنیں اس کراچی میں ہیں، لیکن اب تک کسی نے یہ ہمت نہیں کی۔ یہ انہی کا خاصہ ہے ثقلین شاہ صاحب کا کہ انہوں نے یہ ہمت کی اور انجمن کو یہ لے کے گئے کربلا اور وہاں زیارات کروائیں، اور جس خوشصورتی اور جس اچھے طریقے سے انہوں نے اس 2 سال انجمن کو چلایا ہے، میں ان کو سلام کرتا ہوں، اور میں آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کی صحت و سلامتی کے لیے 3 بار بآواز بلند صلوات پڑھیے۔